رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت رحمتوں برکتوں والا مہینہ اپنی برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس کے پر نور ماحول میں ہم اپنے ان دنوں کو گزار رہے ہیں۔ روزانہ ایک نئے موضوع، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان موضوعات کو منتخب کرتے ہیں کہ جن کے اوپر سوالات اور بہت سے شکوک و شبہات آپ کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہوں گے۔ آپ سنتے ہیں، علماء کرام جوابات عطا فرماتے ہیں، تو یقیناً وہ شکوک اور شبہات اور وہ سوالات ذہنوں سے دور ہوتے ہوں گے۔ آج جس اہم موضوع کو ہم نے گفتگو کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے روزے کی فضیلت۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، جس میں تمام مسلمانان عالم روزہ رکھتے ہیں رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین کی صف میں شامل ہو جاؤ یا متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مختصر سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت، گاہے بگاہے مختلف پروگرامات میں، مختلف چینلز پر، یوٹیوب چینلز پر، فیس بک پیج پر آپ حضرت کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت حضرت فخر المشائخ سجادہ نشین درگاہ علی اشرفیہ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ خانوادہ اشرفیہ سے ہی تعلق رکھنے والے ایک فرزند موجود ہیں، ثنا خوان رسول ہیں، بارگاہ رسالت میں بڑی پیاری انداز میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، روزے کی فضیلت کو ہم نے آج موضوع بنایا ہے اور اسی پر گفتگو چلنی ہے، تو سب سے پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے وہ روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت، اس کے احکام، یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہم اور معتبر عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ اب روزے کی فرضیت کا مقصد بیان ہو رہا ہے، کیوں فرض کیے ہیں روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ صحیح پہلے روزے کی فرضیت، صحیح، دوسرا ہم سے پہلے امتوں پر جو روزہ فرض کیا گیا اس کا ذکر، اچھا، اور تیسرا روزے کی فرضیت کا مقصد۔
سبحان اللہ. اچھا، جو عبادت پہلی امتوں پر فرض کی گئی اور پھر اس امت پر فرض کی گئی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ پہلی امتوں پر ہیں، ہم پر نہیں ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو صرف ہم پر فرض کی گئیں، خصوصیات ہیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی تفصیل کا بھی یہاں وقت نہیں ہے. لیکن یہ وہ عبادت جو پہلے بھی فرض کی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان پہ بھی فرض ہوئی اور اب تم پر بھی فرض کی گئی. پھر اس کا مقصد بیان ہوا. اچھا، یہ تو ہے قرآن مجید فرقان حمید. اچھا، پھر اس کی احکامات، وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کی قضا جو ہے وہ تم پر لازم. اچھا، یعنی اتنی اہمیت ہے کہ اگر چھٹ جائے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو پھر اس کی بعد میں قضا کرنا ضروری. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی فرضیت، اس کی اہمیت کتنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، اچھا، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ. ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ. سبحان کیا مطلب کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق خالق کائنات کی ذات سے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں جتنی عبادات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے نماز پڑھی، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. عبادتیں ساری نظر آ رہی ہیں. روزہ یہ واحد عبادت سے نظر نہیں آتا. واہ، صحیح اگر بات. آپ سے کوئی یہ کہے یا آپ کسی سے کہیں میں روزے دار ہوں اور آپ کھانا کھا کے آئے ہوئے ہوں، تو وہ تو یہی سمجھے گا واقعی روزے دار. جب صحیح تک بات. اس کے سامنے نہ کھائیں، جب تک اس کے سامنے نہ پئیں. واحد عبادت، ڈائریکٹ تعلق اللہ کی ذات سے، کہ یعنی آدمی کہہ رہا ہے تو عمل بھی کر رہا. سبحان اللہ. الگ کمرے میں، تنہائی میں چھپ کر نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ کی رضا نہیں. واہ واہ، سبحان کھانا سامنے موجود ہے، نہیں کھاتا، اللہ کی رضا نہیں. اللہ. پانی موجود ہے، نہیں پیتا، اللہ کی رضا نہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، میرے لیے ہے یہ اور میں اس کی جزا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جتنی عبادات ہیں وہ نظر آتی ہیں، روزہ نظر نہیں آتا. اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ. ورنہ ایسا ہو کہ چھپ کے کھا لے پی لے، کسی کو کیا پتا. بعد میں آ کے کہتے جی میرا تو روزہ تھا. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی، اس کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہوتا، اس کے دل میں اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا. وہ عبادت ہے یہ. اور اتنی اہم عبادت کہ سارے نبیوں پر یہ عبادت فرض کی گئی، گزشتہ امتوں پر فرض کی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی امت پر، پھر اس کے احکام، پھر اس کے مسائل، پھر اس کی قضا. یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بڑی اہم عبادت. سبحان اللہ. آج تو ہم ذرا سی بیماری ہو روزہ چھوڑ دیں، پریشانی ہو روزہ چھوڑ دیں، تھوڑی سی تکلیف ہوئی روزہ چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جب تک کوئی ایسا مرض شدید نہ ہو، وہ سارے احکامات موجود ہیں. اس لیے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام دین یسر ہے. اسلام آسانی پیدا کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ. قرآن کہتا ہے ہم کسی نفس کو، کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جس کی وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو. اللہ اللہ. تو اس لیے روزہ فرض کیا. کھانے پینے کی چیزوں سے اور عمل تجویز سے، ان تمام چیزوں سے انسان نے اپنے آپ کو روک لیا. لیکن ایسا بھی نہیں کیا کہ آپ بالکل مر رہے ہوں اور پھر آپ روزہ رکھیں. اگر کوئی شدید بیماری ایسی ہے تو اس میں اجازت دی ہے، صحت کی صورت میں قضا بھی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اور ہمیں یہ عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سنا حضرت نے کسی پیاری اور مختصر گفتگو میں ایک پورے میسج کو دے دیا، ایک پورے عنوان کو سمیٹ دیا اور بتایا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین
رب العالمین جل جلالہ و امن والہ اپنی جانب سے اس کی جزا بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضور ایک بات اور اہم کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے، تو کیا روزے سے بھی انسانی زندگی پر کوئی اثر پیدا ہوتا ہے؟ بالکل پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر عبادت جو ہے نا اس کا ایک الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے، اور اس کا اثر ہے انسانی زندگی پر۔ اچھا، جتنی بھی عبادت ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا احکامات اسلام، ان سب کا اثر اس کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک یہ سوال کہ روزے کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی۔ اللہ اب آپ دیکھیں نا، جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا کہ کھا سکتا ہے نہیں کھا رہا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا، پی سکتا ہے نہیں پی رہا اللہ کی رضا، اطاعت الہی کا جذبہ سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے چھپ کر کھا لیا تو کوئی تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا۔ واہ، میں نے چھپ کر پی لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دیکھنے والا ہے وہ دیکھ رہا۔ تو سب سے پہلے انسانی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ خشیت الہی دل میں، یعنی تقویٰ۔ تقوی کے معنی بچنا، تقوی کے معنی ڈرنا، یہ تمام چیزیں۔ اچھا، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ روزے سے پیدا ہو کہ انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، دیگر چیزیں جو منع ہیں کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں۔ دوسری بات، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ انسان نے ان سب کو سمجھ لیا، قرآن نے بتا دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب کیا ہے، روزے میں حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، حلال مشروبات بھی نہیں پینے۔ کیوں نہیں پینے؟ صبح سے شام تک، جب تک افطار کا ٹائم نہ ہو جائے، غروب آفتاب تک، حلال چیزیں، پاکیزہ طیب چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا۔ اب کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جس طرح تم رمضان میں حلال چیزوں سے اس لیے رک جاتے ہو کھانے پینے سے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اسی طرح رمضان کے علاوہ حرام چیزوں سے بھی رک جاؤ صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا، ایک پریکٹس کرائی جا رہی، ایک ریہرسل کرائی جا رہی۔ ایک مہینہ تم اس طرح گزار دو۔ اچھا، ہم کس طرح گزارتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے، صحیح، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے، ٹائم دیکھ رہے ہیں ہوا یا نہیں ہوا، کتنی دیر ہے، کتنی دیر رہ گئی۔ زیادہ روزہ لگا تو شربت نکال کے رکھ دیا، ہاتھ لگا دیا کچھ ٹھنڈک پہنچ جائے، دسترخوان سجا کے رکھ دیا، یہی کیفیت ہوتی نا، کھا نہیں رہے۔ اتنا جذبہ اطاعت الہی کا، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھا رہے۔ اگر 1 منٹ پہلے کھا لیں تو کیا ہوگا؟ بالکل روزہ خراب ہو جائے گا، سارے دن کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ انسانی زندگی پر سب سے بڑا اثر روزہ یہ ڈالتا ہے کہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، خشیت الہی پیدا کرتا ہے، اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان تو جس طرح 1 مہینہ تم نے گزارا، اسی طرح پوری زندگی گزار دو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ اثر جو روزہ انسان کی زندگی پر ڈالتا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو روزے کی فضیلت کے متعلق اور سوالات حضرت فخر المشائخ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، اشرف رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت کی خدمت میں ہم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں سوال پیش کیا، آپ نے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ حضور اسی سے متعلق ایک اور سوال
کہ ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں اور الحمدللہ ہم سب بھی اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، تو بزرگان دین اولیاء کاملین چلہ کشی کے دوران بھی روزہ رکھتے تھے، تو کیا اس میں بھی روزہ ضروری ہوتا ہے چلہ کشی کے دوران؟ چلہ کشی کے دوران؟ دیکھیے بزرگان دین نے یہ پورا ایک نصاب جسے آپ کہیں نا یہ مرتب کیا. صحیح. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ نفس کشی. اور نفس کشی پیدا ہوگی روزے سے. اچھا. کھانے پینے سے تو نہیں ہوگی. کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور انواع اقسام کے کھانے بھی آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، ہر قسم کی جو ہے لہو و لعب ہر چیز ہے، اور ساتھ میں پڑھائی بھی ہو رہی، تو پھر کہاں سے نفس کشی ہوگی؟ صحیح. پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی؟ سبحان تو اللہ. نفس کشی پیدا ہوگی سب سے پہلے روزہ رکھنے سے. اچھا. اسی لیے ہر چلے میں روزے کو لازمی قرار دیا، ورنہ تو آپ چلہ کر لیں، آرام سے کھاتے پیتے رہیں، گھومتے پھرتے رہیں. یہ سارے قواعد جو رکھے کہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، ایک تعداد میں پڑھنا ہے، ایک وقت میں پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، روزہ رکھ کے پڑھنا ہے. اچھا بعض چلوں میں احرام پہن کے کرنا ہے. اچھا. بزرگان دین نے چلے کیے احرام پہن کر، روزہ رکھ کر، ایک حجرے میں بیٹھ کر. اب یہ جو حجرے جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ بزرگان دین گھروں میں پڑھ لیتے، گھومتے پھرتے پڑھ لیتے؟ نہیں، ایک جگہ بیٹھ کر تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی. سبحان اللہ. تو سبحان یہ اللہ. چیز اصل ہے. اب آپ باغپٹن شریف چلے جائیں، حضرت صابر کلیاری کا حجرہ موجود. سبحان اللہ. لاہور چلے جائیں، داتا صاحب کی بارگاہ میں سلطان الہند غریب نواز کا واہ حجرہ واہ. موجود. سبحان اللہ. آپ بنگال چلے جائیں، پنڈوا شریف مخدوم سمنانی کا حجرہ موجود. سبحان اللہ. تو یہ سارے حجرے اسی لیے ہیں کہ بالکل دنیا سے لا تعلق ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے، روزہ رکھ کر بیٹھے، نفس کشی کے لیے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے. تب خشوع اور خضوع پیدا ہوا، روح میں تازگی پیدا ہوئی، کیفیت پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا، سبحان اللہ. محبوب بندوں کی صف میں ان کا نام لکھ لیا، اس فہرست میں نام لکھ لیا. تو روزہ اس لیے ضروری ہے. اور بزرگان دین، اکثر بزرگان دین تو مسلسل روزے رکھتے تھے. سبحان اللہ. کچھ وہ تو صوم داؤدی جسے کہتے ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ دینا، ایسے بھی صحیح. رکھتے تھے، اس طرح مختلف. لیکن چلہ کشی کے دوران یعنی بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے روزے رکھے، اتنی عبادت کی کہ زہد الانبیاء ان کا لقب ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان یعنی ایسی عبادت کرنے والا جیسے انبیاء کرتے. انبیاء نے کی. اللہ تو اکبر. جب خواجہ غریب نواز آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے ساتھ تھے، تو آپ کھڑے ہوئے تو گر گئے. اللہ. اتنی کمزوری جسم میں تھی کہ کھڑے نہیں ہو سکے. تو سلطان الہند نے فرمایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف دیکھ کر کہ تم نے اس کو اتنی عبادت ریاضت کرائی، اس کو کچھ دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا حضور آپ عطا کر دیں. واہ تو واہ. فرمایا چلو تمہیں بھی عطا کیا، اس کو بھی عطا کیا. سبحان اللہ. دریائے رحمت جوش میں آ گئی. سبحان اللہ. تو اس لیے انہوں نے جو مقامات حاصل کیے وہ نفس کشی سے حاصل کیے، عبادت و ریاضت سے حاصل کیے، اور عبادت و ریاضت میں روزے کو اولین ترجیح دی. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ کی رضا ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، سب کچھ ہے. تو اس لیے بزرگان دین چلوں کے دوران روزے کو لازمی قرار دیتے. سبحان اللہ. ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں. کیا افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا افزا شفاعت ہے تمہاری. قرض لیتے ہیں گناہ پر قرض لیتے ہیں گناہ پر خام قدرت کا حسن دست
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، کیا بات ہے، دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، واہ کیا بات دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، سگانے کو سے اتنی جان پیاری اور سگانے کو سے اتنی جان پیاری، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، سبحان اللہ اللہ، ماشاء واہ، اللہ، کیا پیاری نعت ماشاء اللہ۔ حضور روزے کی فضیلت سے متعلق ایک اور سوال اسی موضوع سے متعلق ہے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، رمضان مبارک کے علاوہ بھی اور ماہ میں روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ احادیث میں بھی اس کے متعلق کوئی چیز ملتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم۔ اچھا، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی، جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ مبارک میں سرکار نے کثرت سے روزے رکھے وہ یہی مہینہ، سبحان اور اللہ۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو صحیح، سرکار نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں بھی عام مہینوں میں بھی روزے رکھتے، مثلا 13، 14، 15 کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، اچھا، اس کے علاوہ بھی صوم وصال یعنی بغیر سحری اور افطار کا روزہ۔ اللہ وہ تو آپ نے اس کی تفصیل سنی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دیکھا کہ سرکار نے بغیر سحری افطار کے روزے رکھے، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں کوئی کمزوری نہیں، صحیح، کوئی ضعف نہیں، کسی قسم کا تغیر نہیں، آپ معمول کے مطابق اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دن گزرا صحابہ کی کیفیت بدل گئی۔ جب سرکار تشریف لائے، اچھا ان کے اتنی کمزوری محسوس ہوئی کہ چلنے کی طاقت نہیں، لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، یہ وہ ہیں جو آپ کو دیکھ کر صوم وصال رکھ رہے ہیں اللہ، بغیر سحری افطار۔ اب سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے اللہ، کون ہے جو میری مثل ہو واہ واہ واہ۔ سکے؟ یطعمنی ویسقنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، سبحان اللہ سبحان تو تم اللہ، کیا میری بات مثل کیسے ہو سکتی؟ تو وہ تو سرکار کی شان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اس عبادت کو بے حد پسند فرماتے تھے۔ صوم وصال ہے، 13، 14، 15 کا روزہ ہے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج تک عرب میں یعنی حرمین طیبین میں، آپ جی مکہ معظمہ تشریف لے جائیے، مدینہ منورہ تشریف لے جائیے، دونوں مقامات پر اہل عرب جو ہیں ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں پر افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں جو ہوتا ہے وہ تو علیحدہ ہے، عام دنوں میں بھی اگر آپ جائیں تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن جو وہاں کے عرب ہیں وہ مقامی لوگ
क्या मामूली सी खजूर ही रखें लेकिन रखते ज़रूर, सुभान अल्लाह। और बाकायदा सुफरा लगाते हैं। और जो लोग, अक्सर लोग ऐसे भी हैं कि जो हर पीर जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, सुभान अल्लाह। तो उसमें उनके लिए इफ्तार का अहतमाम होता है। वो इसीलिए रखते हैं कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या होता है कि सेहत भी हासिल होती है, और जिस्म के अंदर जो एक गरानी या किस्म की कैफियत है वो भी दूर होती है, रूहानी कैफियत पैदा होती है, रूहानियत हासिल होती है, जिस्म के अंदर लताफत आती है, कसाफत निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोज़े से पैदा होती हैं। सुभान अल्लाह। हज़रीन किराम, चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। ब्रेक से लौटेंगे तो अपनी इस गुफ्तगू में आज की और सवालात को शामिल करेंगे। रमज़ान 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 अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान 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 अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान। खुश आमदीद नाज़रीन किराम, अशरफी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रोज़े की फ़जीलत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी। हज़रत फ़खरुल मशाइख़ की खिदमत में हमने सवालात पेश किए, आपने बड़े प्यारे अंदाज में जवाबात अता फ़रमाए कि जिनको सुनकर ज़हनों के शुकूक व शुबात जो थे वो यकीनन दूर हुए होंगे। हुज़ूर, प्रोग्राम क्योंकि अब हमारा अख्ताम की तरफ है, तो आखिरी एक सवाल जो बड़ा अहम है और आजकल का जो माहौल हमें नज़र आता है उससे मुताल्लिक़, कि कुछ लोग हैं वो शुरू रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं, रोज़े रख के छोड़ भी देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरे रख रहे होते हैं लेकिन नमाज़ों को तर्क कर देते हैं और तरावी को तर्क कर देते हैं। तो क्या उन्हें रोज़े का अजर व सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे मुताल्लिक़ क्या फरमाएं? आजकल असल में, बल्कि आपने जो सवाल किया बहुत सही है, अक्सरियत यही कर रही है, खुसूसन मज़दूर तबका और दीगर जो हैं, इनके अलावा भी, कि शुरू में तो बड़े ज़ोर शोर से, ज़ौक़ शौक़ से ऐसा लगता है कि ये पूरे रमज़ान के रोज़े रखेंगे, 2 रखे, 3 रखे, बहुत रखे तो 8 रख लिए, 10 तक भी बहुत से रखते, उसके बाद गायब। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो रोज़ा रख रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, सही। रोज़े पूरे रख रहे हैं, नमाज एक भी नहीं पढ़। तो देखिए, रोज़ा तो सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज है, नमाज तो सारी उम्र फ़र्ज है। सही। अच्छा, कुछ ऐसे जो सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बाद नहीं पढ़ रहे। तो ये चीज़ जो है ना, ये गलत है कि एक चीज़ आप करें, दूसरी चीज़ आप छोड़ दें। तो जो फ़र्ज है वो तो हमेशा के लिए फ़र्ज है। नमाज अगर फ़र्ज है तो सिर्फ रमज़ान में नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में पढ़ें और आप उसके बाद छोड़ दें। रमज़ान में इतनी पाबंदी कि फजर में भी पहुँच रहे हैं, ज़ोहर में भी, असर में भी, काम वाम छोड़ के सब पहुँच रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर गायब। और इसी तरह रोज़े की पाबंदी और नमाज की नागा, नमाज की पाबंदी, रोज़े की नागा। तो एक चीज़ आप करें, दूसरी चीज़ आप छोड़ दें, जबकि दोनों फ़र्ज हैं, तो उसमें फिर अजर व सवाब जो है वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा। अगर कोई जानबूझकर रोज़ा छोड़ देगा तो फिर उससे जो है सवाल होगा, इसलिए कि वो तो फ़र्ज है। अब आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, आप रख सकते हैं, नहीं रख रहे, 8 रोज़े रख के छोड़ दिए, 4 रोज़े रख के छोड़ दिए, जबकि हुक्म यह है कि वइन कुंतुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर तुम मरीज़ हो, सफ़र में हो तो छोड़ दो, लेकिन उसकी क़ज़ा बाद में करो। तो जब मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद होने के बाद क़ज़ा करे, जब मुसाफिर के लिए ज़रूरी है कि मुक़ीम होने के बाद क़ज़ा करे, तो जो मुक़ीम है, जो सेहतमंद है, उस पर कितना लाजिम हो। सही। तो इसलिए वो लोग जो शुरू में रख कर छोड़ देते हैं, उनके लिए भी ये लाजिम है, ज़रूरी है कि वो पूरे महीने रोज़े रखें, 1-2 रख के ना छोड़ें, वरना क़यामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह। और वो लोग जो रोज़े रख रहे हैं और नमाज तर्क कर रहे हैं, समझो कि वो फिर रोज़े का अजर व सवाब ज़ाया कर कि एक फ़र्ज चीज़ को उन्होंने रख लिया, दूसरे को छोड़ दिया, और उसको छोड़ दिया जो सारी उम्र ही फ़र्ज है, सही, जो हमेशा पढ़नी है। फिर उन्हें तो रोज़े का अजर व सवाब भी नहीं मिलता, और सरकार ने जैसे एक हदीस में फरमाया कि भूख प्यास के हाँ, कुछ अलावा
سرکار نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی کچھ حاصل نہ ہونے کا مقصد یہ کہ اجر و ثواب نہیں ملے اجر گا، و ثواب نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوکے رہے، سارا دن پیاسے رہے اور نامہ اعمال میں اجر و ثواب نہیں۔ کیسے ہوگا؟ آپ نے روزہ رکھا، جھوٹ بھی بولا، روزہ رکھا، غیبت کی، روزہ رکھا، چغلی کھائی، روزہ رکھا، نمازیں ترک کی، تو پھر کیا ہوگا؟ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل ہوں تو آپ روزہ بھی رکھیں پورے رمضان اور 5 وقت نماز بھی ادا کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے اپنی زبان کو روزے میں روک لیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تب پورے فیوز و برکات رمضان المبارک کے حاصل ہوں گے، ورنہ حدیث شریف کے مطابق بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرین کرام، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرتے ہیں۔ واہ واہ، گیا واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گیا، ساتھ ہی میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان جانا انہیں مانا نہ رکھا رزق اللہ الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، رحمت کا کالا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی، اور یقیناً جو گفتگو آپ نے سنی ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان